السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے وہ دلیر تھا یا بے وقوف۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ یہ واردات پاکستان سے 1.5 سال پہلے کی ہے۔ واردات کا علاقہ پاکستانی ہے، متعلقہ افراد بقید حیات ہیں، اس لیے میں کسی گاؤں کا نام نہیں لکھوں گا۔ افراد کے نام اصلی کی بجائے فرضی استعمال کر رہا ہوں۔ میں اس وقت واردات کے تھانے کا SHO تھا اور یہ تھانہ دیہاتی علاقے کا تھا۔ پنجاب کے دیہاتی علاقوں کی تھانے داری سے اللہ بچائے۔ برادریوں کے مابین خاندانی دشمنیوں پر قتل اور خون خرابے روزمرہ کا معمول ہیں۔ اللہ کا فضل تو خوب ہوتا ہے، دونوں فریق ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رشوت دیتے، لیکن ہر ایک کیس گول نہیں کیا جا سکتا، مقدمہ تو قائم کرنا ہی پڑتا ہے۔ استغاثہ کمزور کر کے ملزم کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ البتہ انگریزوں کے زمانے میں یہ کام بہت مشکل تھا۔ ہندو، مسلمان اور سکھ اکٹھے کام کرتے تھے، چغلی کا ڈر رہتا تھا۔ انگریز افسر اچانک تھانوں میں جا دھمکتے تھے اور زیر تفتیش وارداتوں کی بال کی کھال اتارنے بیٹھ جاتے تھے۔ اس لیے ہر واردات کی تفتیش سوچ سمجھ کر اور پوری محنت سے کی جاتی تھی۔ میرا تھانہ ایسی ایک علاقے میں تھا۔ قتل کے 7 مقدمے کورٹ میں چل رہے تھے اور 9 زیر تفتیش تھے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر پکا فرعون تھا، پولیس کا تو دشمن تھا۔ جب دورے پر آتا تھا تو کانسٹیبلوں کے پرائیویٹ باکس بھی کھول کر دیکھا کرتا تھا۔ پولیس کپتان بھی انگریز تھا، تھانے داروں کو واردات سنا کر ان کا امتحان لیتا تھا۔ اردو بولتا تھا لیکن ماں بہن کی گالیاں پنجابی زبان میں دیا کرتا تھا۔ زیر تفتیش کیسوں کی کارگزاری اور روزنامچہ پوری توجہ اور غور سے دیکھتا تھا۔ ذرا سی سستی یا ہیرا پھیری نظر آئے تو معطل کر دیتا تھا۔ ادھر ہمارے دیہات کے مسلمان بھائیوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے مویشی چرانے، مویشیوں کو زہر دینے، کھلیان جلانے اور ایک دوسرے کی عورتیں اغوا کرنے اور قتل کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہمارے لیے یہ مشکل پیدا کر دیتے تھے کہ تفتیش میں ذرا بھی تعاون نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کا بچہ اس طرح بدھو بن جاتا تھا جیسے ان کے گاؤں میں کوئی واردات ہوئی ہی نہیں۔ اصل مجرم کو اچھی طرح جانتے ہوئے بھی یہ لوگ تفتیش میں کوئی مدد نہیں کرتے تھے، کیونکہ اسے وہ گاؤں اور برادری کے خلاف غداری سمجھتے تھے۔ ان حالات میں پولیس کو جادوگری کرنی پڑتی تھی۔ ساری تفتیش اندھیرے میں ہوتی تھی۔ تھانے داروں کو عقل اور فہم و فراست کے زور پر سراغ رسانی کرنی پڑتی تھی۔ وہ ایسے ہی حالات تھے جن میں ایک روز میرے تھانے میں یہ رپورٹ درج کرائی گئی کہ عائشہ نام کی ایک لڑکی، عمر 20 سال، 2 روز سے لاپتہ ہے۔ گاؤں سے نصف میل دور ایک کھڈ سے اس کی شلوار ملی ہے۔ رپورٹ درج کرانے والا اس کا باپ تھا، اس کے ساتھ لڑکی کا چچا تھا۔ لڑکی کنواری بتائی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شلوار کا رنگ آسمانی ہے اور اس پر خون کے داغ دھبے ہیں۔ انہوں نے شلوار موقع واردات پر ہی پڑی رہنے دی تھی۔ عائشہ کے باپ سے تمام تر ضروری معلومات لی گئیں۔ میرے کچھ سوال ایسے تھے جن کا جواب کوئی بھی باپ صحیح نہیں دیا کرتا۔ مثلاً یہ سوال کہ کیا لڑکی کو گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ کبھی دیکھا گیا تھا، یا گاؤں کے کسی آدمی کو لڑکی ایسی ویسی نظروں سے دیکھتی تھی، یا گاؤں کے کسی آدمی پر کبھی شبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس لڑکی میں غیر معمولی دلچسپی لیتا ہے۔ اکثر والدین قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان کی لڑکی نیک پاک ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی بلکہ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس راز سے پولیس کو اپنی کوششوں سے پردہ اٹھانا پڑتا ہے کہ لڑکی کتنی کچھ نیک پاک ہے۔
میں 2 کانسٹیبلوں کو ہمراہ لے کر اس مقام پر گیا جہاں شلوار پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا۔ اس کے بالائی حصے پر خون کے 3 دھبے تھے۔ شلوار پر خون یہ گواہی دیتا تھا کہ لڑکی کی آبرو پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن شلوار برآمد ہونے والی جگہ پر تشدد اور زبردستی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ واردات 2 روز پہلے ہوئی تھی۔ بارش بھی نہیں برسی تھی اور آندھی بھی نہیں چلی تھی۔ وہاں مٹی تھی، پاؤں کے کچھ نشان موجود تھے۔ کھوجی بلائے گئے، انہوں نے کھرا اٹھایا۔ یہ 2 انسانوں کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک کھوجی بوڑھا اور بہت تجربے کار تھا۔ اس نے یہ رائے دی کہ ایک کھرا عورت کا ہے اور دوسرا مرد کا۔ وہ اس طرح یہاں سے گزرے تھے کہ مرد آگے اور عورت پیچھے تھی۔ دونوں کھرے بتاتے تھے کہ وہ شلوار کے قریب سے گزر گئے ہیں، وہاں رکے نہیں۔ کھوجی ہماری بہت مدد کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی نظریں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ کسی ملزم کے کھرے کا ذرا سا نشان آ جائے تو یہی ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ آج کل ان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے۔ کھرے شلوار کے پاس رکے نہیں تو یہ سوال پیدا ہوا کہ لڑکی پر تشدد کس جگہ کیا گیا، اور اگر اسے قتل کیا گیا ہے تو لاش کہاں ہے؟ لیکن جو سوال میرے ذہن پر غالب آ گیا وہ یہ تھا، کیا واقعی لڑکی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اور کیا واقعی اسے قتل کر دیا گیا ہے؟ اگر اس کی شلوار پھینک دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے گھر سے نہیں نکلی، نہ ہی وہ کسی آشنا کے ساتھ گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شلوار اس کے ساتھ ہوتی۔ نمبردار میرے ساتھ تھا جو اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ گاؤں کا کوئی آدمی لاپتہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ 2 کھوجی جھکے ہوئے زمین پر اس طرح کھرے دیکھنے لگے جس طرح بوگیر کتے شکار کی بو سونگھتے اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ہیں۔ کھوجی بیٹھ جاتے تھے اور نظریں زمین پر گاڑ دیتے تھے۔ وہ مٹی سے بھید لے رہے تھے۔ میں وہیں کھڑا لڑکی کے باپ سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ گاؤں میں کسی کے ساتھ عداوت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ برادری کے ایک خاندان کے ساتھ عداوت چلی آ رہی ہے۔ لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے یا کسی سے وعدہ کیا تھا؟ جی، اسی خاندان میں لڑکی کی منگنی ہونی تھی۔ پھر ہم نے جواب دے دیا۔ کیوں؟ برادری کہتی تھی کہ دشمنوں کو لڑکی نہ دو۔ لڑکے والوں نے پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ لڑکی کی ڈولی ہمارے سامنے نہیں اٹھے گی۔ باپ نے کہا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ چارپائیاں وہی آ گئی تھیں۔ گاؤں والوں کا ایک ہجوم وہاں اکٹھا ہو گیا تھا۔ میٹھے دودھ کی ایک بالٹی بھی آ گئی تھی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ اس لڑکے کے باپ کو بلائے جس کے ساتھ لڑکی کی منگنی ہوئی اور توڑی گئی تھی۔ وہ تماشائیوں کے ہجوم میں نہیں تھا۔ اتنے میں میرا وہ مخبر میرے پاس آ گیا جسے میں نے گاؤں میں بھیج دیا تھا۔ اس نے میرے کان میں اپنی رپورٹ دی۔ میں نے شلوار ایک کانسٹیبل کو دے کر تھانے بھیج دیا تاکہ وہ اسے ڈاکٹری معائنے کے لیے بھیجنے کے لیے کاغذات اور پارسل تیار کرے۔ اس لڑکے کا باپ آ گیا جس کے ساتھ لڑکی کی منگنی کر کے توڑی گئی تھی۔ میں نے فالتو لوگوں کو دور ہٹا دیا اور اس سے پوچھا اکبر کہاں ہے؟ اکبر اس کے بیٹے کا نام تھا۔ اکبر؟ وہ گھبرا گیا۔ وہ 3 دن ہوئے گھر سے غیر حاضر ہے۔ میں نے اس کا فکرہ مکمل کر کے اس کی مشکل آسان کر دی۔ جی، وہ آ جائے گا۔ بچہ تو نہیں کہ گم ہو جائے گا؟ جی، وہ بچہ بالکل نہیں۔ اس نے تمہاری دھمکی پر عمل کیا ہے۔ دیکھو چودھری، ہیرا پھیری چھوڑو۔ میں تم پر سیدھا سوال کرتا ہوں، سیدھا جواب دو اور جان چھڑاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مقدمے میں پوری مدد کروں گا۔ تم میری مدد کرو۔ اللہ پاک کی قسم ہے، پیر دستگیر 11ویں کی قسم ہے، مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ لڑکا 3 دن ہے گھر نہیں آیا، اور 3 دن ہے کہ لڑکی بھی گھر نہیں آئی، اور 2 روز بعد کافر کا بچہ پولیس کپتان دورے پر آ رہا ہے۔
اگر تم لڑکی واپس کر دو تو میں راضی نامہ کرا دوں گا، پرچہ چاک نہیں کروں گا۔ اس نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ دیکھو چودھری، 4 سال گزرے، ان لوگوں نے تمہاری بھتیجی اغوا کی تھی لیکن 6-7 روز بعد واپس کر دی تھی، تم بھی واپس کر دو۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ خبر مجھے مخبر نے دی تھی۔ لڑکے کا باپ مجھ سے یہ بات بھی چھپانا چاہتا تھا۔ ادھر ادھر کی چند ایک باتیں مجھے گمراہ کرنے کے لیے کی۔ 4 سال گزرے، اس شخص کی بھتیجی اس لڑکی کے ماموں نے عداوت کی بنا پر اغوا کی اور بڑوں کی کوششوں سے واپس کر دی گئی۔ اب ظاہر یہی ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے انتقاماً اس لڑکی کو اغوا کیا ہے اور اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا ہے۔ اس علاقے میں کھڈ اور خشک ندی نالے عام تھے، زمین ہموار نہیں تھی۔ میں وہیں بیٹھا تفتیش کر رہا تھا اور کھوجی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے تھوڑی دور دیکھا تھا کہ گدھ اتر رہے ہیں، پھر میں نے وہاں درختوں پر بھی گدھ بیٹھے ہوئے دیکھے، مگر میں نے اس لیے توجہ نہ دی کہ کوئی مردار ہوگا۔ میرے لیے گدھ کوئی نئی چیز نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس طرف سے دونوں کھوجی بہت تیز تیز چلے آ رہے ہیں اور بوڑھا کھوجی چادر ہلا رہا تھا، وہ ہمیں بلا رہا تھا۔ میں ان کی طرف چل پڑا۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو وہ کچھ کہے بغیر آگے آگے چل پڑے۔ وہاں سے بنجر اور کھڈوں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ علاقہ اتنا بنجر تھا کہ مویشی بھی ادھر نہیں جاتے تھے، عام راستوں سے بہت ہٹا ہوا تھا۔ کھوجی ایک جگہ رک گئے، وہاں گدھوں کا ایک غول ادھر ادھر بیٹھا تھا اور کھوجی پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے مار رہے تھے اور نیچے سے گدھ اڑ کر باہر آ رہے تھے۔ میں نے جا کر دیکھا، ایک نشیبی جگہ ایک لاش پڑی تھی اور اس کے قریب ایک کلہاڑی رکھی ہوئی تھی۔ پہلی نظر سے میں نے یہی سمجھا کہ لڑکی کی لاش ہے، لیکن یہ کسی آدمی کی لاش تھی۔ لاش کی حالت یہ تھی کہ پیٹ گدھوں نے چیر پھاڑ کر اندر سے کھا لیا تھا، سینہ بھی کھا لیا تھا، پسلیاں ننگی ہو گئی تھیں، بازو اور ٹانگیں الگ ہو چکی تھیں اور دھڑ کے قریب ہی پڑی تھیں۔ ان کا زیادہ تر گوشت گدھوں اور گیدڑوں وغیرہ نے کھا لیا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، آنکھیں گدھوں نے نکال لی تھیں، صرف چہرہ اور سر سلامت تھا۔ لاش کو دیکھ کر پہلے تو سب پر سناٹا طاری ہو گیا، کسی کی سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس خاموشی میں ایک آدمی کی دھاڑ توپ کی طرح سنائی دی۔ یہ دھاڑ اکبر کے باپ کی تھی اور لاش اکبر کی تھی۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کے ساتھ گمشدہ لڑکی کی منگنی ہوئی اور ٹوٹی تھی، اور اسی کے متعلق میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا تھا کہ لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا ہے اور انتقاماً اس پر مجرمانہ حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ہوگا، مگر وہاں اس کی اپنی لاش پڑی تھی۔ میں تو لڑکی برآمد کر کے واپس کرانا اور کیس وہیں ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں قتل کا ایک اور کیس رجسٹر کرنا پڑا۔ بات جو ایک عام ذہن کے آدمی کو بھی سمجھ آ سکتی تھی یہی تھی کہ اس مقتول نے لڑکی کو اغوا کیا اور اسی روز یا دوسرے روز لڑکی کے لواحقین نے اسے قتل کر دیا، لیکن یہ ایک مفروضہ بھی ہو سکتا تھا۔ پولیس کو مقدمہ قائم کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے استغاثہ مضبوط اور قابل یقین ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے گواہوں اور ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ عدالت میں قانون پولیس کے منہ پر تھوک کر مقدمہ خارج کر دیتا ہے، اور یہ تو اکثر ہوتا تھا کہ سیشن جج اپنے فیصلے میں یہاں تک لکھ دیتے تھے کہ تفتیش کرنے والے تھانے دار نے دانستہ کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ لاش کی کھوپڑی ٹوٹی ہوئی تھی، کلہاڑی کے ساتھ بال چپکے ہوئے تھے،
اسی کلہاڑی سے اسے قتل کیا گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ مقتول کا باپ جو اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، اس ذہنی حالت میں کوئی کام کی بات بتا دے گا۔ میں نے اس سے بہت سوال پوچھے، گھما پھرا کر جرح کی، لیکن اس نے مجھے کچھ پتہ نہیں کے سوا کچھ بھی نہ کہا۔ صرف یہ پتہ چلا کہ یہ کلہاڑی مقتول کی اپنی تھی۔ کلہاڑی کا دستہ خرات پر بنوایا گیا تھا اور اس پر 3-4 رنگ کیے گئے تھے۔ انہی سے کلہاڑی پہچانی گئی تھی اور اس کلہاڑی کے ساتھ بال بھی تھے، خون بھی جمع ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسی کلہاڑی سے مقتول نے قاتل پر وار کیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ کلہاڑی یقیناً سر پر ماری گئی ہے۔ اگر یہ قاتل کے سر میں اتری ہے تو وہ بھی زندہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ زندہ ہے تو دیکھنا پڑے گا کون ہے اور کہاں ہے۔ میں نے لوگوں کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ ادھر ادھر جا کر دیکھو کہیں کوئی اور لاش تو نہیں پڑی۔ کھوجیوں سے کہا کہ وہ اپنی کارروائی کرے۔ گھنٹے بھر کی تلاش سے کہیں کوئی اور لاش نہ ملی، البتہ کھوجیوں نے مجھے ساتھ لے جا کر پاؤں کے بجھے بجھے نشانات سے واردات کا ایک منظر دکھایا جو اس طرح تھا: خون کے خشک قطرے کھڑ سے نکلے اور آگے چلے گئے تھے، ان کے ساتھ پاؤں کے نشان کھڑ کی طرف آئے تھے۔ مقتول کھڑ کی طرف آ رہا تھا اور اس کا خون زمین پر گر رہا تھا۔ ایک جگہ مٹی نرم تھی، کھرا بتاتا تھا کہ یہاں مقتول رکا تھا۔ ہم آگے گئے، مقتول چلا آ رہا تھا اور آگے گئے تو کھوجیوں نے مجھے ایک جگہ روک لیا۔ میں نے زمین دیکھی، پاؤں کے بے شمار نشان اس طرح گڑ مڑ تھے جیسے 2-3 آدمی یہاں ناچتے رہے ہوں۔ یہاں لڑائی ہوئی تھی، بوڑھا کھوجی بولا۔ اس سے آگے خون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ خون وہاں سے کھڈ کی طرف آیا تھا۔ مقتول زخمی ہو کر گاؤں کی طرف آیا تھا اور اس نے گاؤں تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا کیونکہ یہ شارٹ کٹ تھا، مگر زخم نے اسے اس کھڈ سے آگے نہ جانے دیا۔ قاتل کون تھا؟ ان حالات میں تھانے داروں کو مداریوں کے کرتب کرنے پڑتے ہیں۔ سوچ سوچ کر دماغ تھک جاتا ہے اور رات کو اکثر نیند بھی نہیں آتی، اور جب سر پر انگریز افسر سوار ہوتے تھے اور عدالت میں بال کی کھال اتارنے والے صفائی کے وکیل بما گواہان صفائی موجود ہوتے تھے، اور جب تفتیش میں گاؤں کے لوگ ذرا بھر تعاون نہیں کرتے تھے تو تھانے داروں کا جینا حرام ہو جاتا تھا۔ میرے لیے لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ اس آدمی کا قتل، جس پر اغوا کا شبہ کیا جا سکتا تھا، چکی کے 2 پتھر بن گئے اور مجھے پیسنے لگے۔ میرے دماغ میں واردات کے جو پہلو اٹھے وہ یہ تھے: لڑکی کو مقتول اغوا کر کے لے جا رہا تھا، لڑکی کے لواحقین نے اسے راستے میں جا لیا اور قتل کر دیا۔ لڑکی مقتول کے ساتھ جا رہی تھی، راستے میں کوئی غنڈے بدماش لوگ ملے، انہوں نے مقتول کو قتل کر کے لڑکی کی آبرو ریزی کی اور اسے اٹھا کر لے گئے اور کہیں قتل کر کے لاش دبا دی۔ لڑکی اپنی مرضی سے مقتول کے ساتھ جا رہی تھی، لڑکی کسی اور کے ساتھ اپنی مرضی سے جا رہی تھی کہ اس کے سابق منگیتر نے یعنی مقتول نے دیکھ لیا۔ اس نے لڑکی کو اس نامعلوم آدمی سے چھیننا چاہا اور لڑائی میں وہ مارا گیا۔ قاتل بھی زخمی ہوا۔ قاتل کسی اور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مقتول کو لڑکی کے والدین نے قتل کیا اور لڑکی کو بھی قتل کر کے لاش کہیں غائب کر دی۔ لڑکی کی آبرو ریزی کی گئی، لیکن میں نے یہ شبہ بھی دل میں رکھا کہ لڑکی کی آبرو ریزی نہیں ہوئی اور شلوار پر خون پولیس اور والدین کو دھوکہ دینے کا ایک ڈھونگ ہے۔ میں تھانے میں چلا گیا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے شہر بھیج دی، شلوار کا پارسل کانسٹیبل کے ہاتھ لاہور بھیج دیا۔ ساتھ میں نے واردات کی ضروری تفصیل لکھ کر بھی بھیج دی اور اس تفصیل کو اس علاقے کے مختلف تھانوں میں بھیج دیا اور پھیلا دیا۔ کھوجی اپنا کام کرتے رہے۔
खोजियों की हैसियत सिर्फ इतनी होती थी कि वो तफ्तीश आसान कर दिया करते थे, या यूं कहना चाहिए कि अंधेरे में पुलिस का हाथ पकड़कर जहां तक उनका तजर्बा साथ देता था रहनुमाई करते थे, मगर अदालत में उनकी शहादत की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती थी। मसलन कानून किसी खोजी का इस किस्म का बयान कबूल नहीं करता था कि मैंने जो खुरा देखा वो उस मुल्जिम का था। खोजियों ने रात के वक्त मुझे ये रिपोर्ट पेश की कि लड़की किसी और के साथ गई है और रेलवे स्टेशन की तरफ गई है। ये ब्रांच लाइन का छोटा सा स्टेशन था। मकतूल वहाँ तक साथ है जहाँ लड़ाई हुई है और जहाँ से खून और उसका खुरा गांव की तरफ वापस गया है और खड्ड में जाकर ख़त्म हो गया है। मैं सोचने लगा, क्या मुझे खोजियों पर भरोसा करके तफ्तीश को इस लाइन पर डाल देना चाहिए कि लड़की किसी और के साथ अपनी मर्ज़ी से गई है। मगर शलवार, अंग्रेज़ों की हुकूमत में सरकारी दफ्तर, डॉक्टर और जिस महकमे के साथ भी वास्ता पड़ता था, तफ्तीश के मामले में पूरा ताउन और फौरी कार्रवाई करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दूसरे ही दिन मिल गई। लाहौर से शलवार वाले खून की रिपोर्ट तीसरे दिन आ गई। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ज़ाहिर हुआ कि कुल्हाड़ी खोपड़ी में 3.25 इंच उतरी है। कुल्हाड़ी के साथ जो बाल हैं वो मकतूल के अपने मालूम होते। मकतूल की पीठ पर दोनों शोल्डर ब्लेडों के दरमियान कुल्हाड़ी का एक आड़ा ज़ख़म है और एक ज़ख़म गर्दन के दाईं तरफ है जो 2 इंच गहरा है। मैदे के मुतालिक कुछ नहीं लिखा गया क्योंकि मैदा गिद्ध खा गए थे। चूँकि दिल, फेफड़े, जिगर, तिल्ली वग़ैरह सब गिद्ध खा चुके थे, इसलिए मौत के वक्त का तयन नहीं किया जा सका। काम की बात यह मालूम हुई कि कुल्हाड़ी पर जो खून है वो मकतूल का है, गोया मकतूल अपनी ही कुल्हाड़ी से कत्ल हुआ। लाहौर से शलवार पर लगे हुए खून के मुतालिक जो रिपोर्ट आई उसने मेरे कान खड़े कर दिए। लिखा था कि खून जिस्म के किसी और हिस्से का है। खून ऐसी शहादत बिल्कुल नहीं देता कि लड़की पर मुजरिमाना हमला किया गया है। यह रिपोर्ट तफसील से दी गई थी जो कि सारी की सारी सुनाना ज़रूरी नहीं। इसने मेरा शुबा पुख्ता कर दिया कि शलवार और उस पर खून एक ढोंग है। मगर यह सवाल पेचीदा था, इस ढोंग में लड़की भी शामिल है या उसे अगवा करने वालों ने पुलिस को तफ्तीश में गुमराह करने का ये तरीका इख्तियार किया है। ये भी हो सकता था कि लड़की के लवाकिन ने उसे मकतूल के साथ नाज़ेबा हालत में देख लिया और मकतूल को भी कत्ल कर दिया और लड़की को भी कत्ल करके उस पर इस तरह पर्दा डालने की कोशिश की हो कि वो लापता हो गई। जिस रोज़ शलवार की रिपोर्ट आई उसी रोज़ पुलिस कप्तान भी आ गया। उसने ये केस देखा तो कहने लगा कि बहुत दिलचस्प केस है। उसने उस वक्त की तफ्तीश की तफसील पूछी और फिर मुझसे पूछने लगा कि मैं अब क्या करूँगा। मैंने उसे बताया तो अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि उसके जहन में भी यही लाइन आई थी। उसने खुश होकर मेरी रहनुमाई की और मैंने जी हुजूरी के तमाम करतब दिखाकर उस पर ज़ाहिर किया कि साहब बहादुर का इकबाल बुलंद हो। मैं इसी लाइन पर काम करना चाहता था। हकीकत यह है कि उसने बहुत सारे मशवरे ऐसे दिए थे जो मेरे लिए नए थे और मैंने नहीं सोचे थे। खुदा ने उसे बड़ा काबिल दिमाग दिया था। जब वो वापस जाने लगा तो मुझे कहा, तुम्हें ये लड़की मिल जाएगी। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम लड़की को और कातिल को पकड़ लो तो मैं तुम्हें इंग्लैंड स्कॉटलैंड यार्ड में भेज दूँगा। मैंने ग़ुलामों की तरह उसका शुक्रिया अदा किया और दिल में कहा, तुम अगर ज़रा जल्दी टल जाओ तो यही इनाम काफ़ी है। मैंने पहले सैल्यूट किया और जब उसका घोड़ा चल पड़ा तो मैं मुग़लिया दौर के दरबारियों की तरह झुक कर कॉर्निश बजा लाया। मेरे मुहर्रिर ने जब कहा दफ़ा हो गया है तो मैं सीधा हुआ। मैं मकतूल और गुमशुदा लड़की के गांव चला गया। मुखबरों से कोई एक भी काम की बात मालूम ना हुई। गांव के लोगों ने ज़बानों को ताले लगा लिए थे। ये 2 ख़ानदानों की अदावत का मामला था, इसलिए दूसरे ख़ानदान कोई बात बताकर उनसे दुश्मनी मूल नहीं लेना चाहते थे। मैंने एक घर की डेवड़ी में डेरा डाल दिया। लड़की के 2 भाई थे, एक छोटा एक बड़ा।
اس کا باپ تھا اور ایک چچا۔ میں نے انہیں بلا کر باہر بٹھا دیا۔ سب سے پہلے باپ کو اندر بلایا، اسے ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ اصل بات پر نہ آیا۔ پھر اس کے چچا کو بلایا اور اسے اعتماد میں لینے کے سینکڑوں جتن کیے۔ اس نے ہر ایک سوال کا جواب خود اعتمادی سے دیا لیکن میرے مطلب کی ایک بھی بات اس کے منہ سے نہ نکلی۔ لڑکی کے بڑے بھائی کو بلایا، اس پر میں نے سیدھا وار کیا، تمہارا باپ اور تمہارا چچا پھسل گئے ہیں، تم یہ بتا دو کہ اپنی بہن کی لاش کہاں پھینکی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور پوری دلیری سے بولا، لاش کہیں پھینکی نہیں، اگر بہن زندہ سامنے آ گئی تو اس کی لاش کہیں پھینکوں گا نہیں، لاش وہیں پڑی رہے گی اور میں تمہارے پاس کلہاڑی لے کر خود پہنچ جاؤں گا، اور اگر اس آدمی کا اتا پتہ مل گیا تو اس کی لاش بھی تمہیں میں خود دکھاؤں گا اور اپنے ہاتھ تمہارے آگے کر کے کہوں گا، یہ لے تھانے دار، ہتھکڑی لگا لے۔ اتنی پختہ بات سن کر میرا دل مان گیا کہ قصہ کچھ اور ہے اور میرا شبہ بے بنیاد ہے۔ پھر بھی میں نے اسے کہا، دیکھ جوان، خیرت والے بھائی اسی طرح باتیں کیا کرتے، میں پولیس کا آدمی ہوں، میں صرف باتوں سے راضی نہیں ہوں گا۔ اس 23-24 سال کی عمر کے گبرو جوان نے میرا ذرا بھی لحاظ نہ کیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں جانتا ہوں تم صرف باتوں سے راضی نہیں ہوگے، تم نے ہمارے دشمنوں کا خنزیر کھا لیا ہوگا، ہمارے گھر سے تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، ایک ہماری عزت گئی، دنیا کے سامنے بدنام ہوئے، اور تم ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم نے اپنی بہن کو قتل کر کے لاش کہیں پھینک دی ہے۔ میں درمیان میں بولنے لگا تو اس نے بڑے رعب سے کہا، دیکھو ملک صاحب، تم تھانے دار ہو، میرے خدا نہیں ہو، تمہارے گھر میں بیٹی کی ذات ہے، غیرت کرو، مجھے ہتھکڑیوں اور پھانسی کا ڈر نہیں۔ جس دن سے میری بہن غائب ہوئی ہے میں پھانسی کے تختے پر کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے اب تمہاری دھونس اور ہتھکڑیاں ڈرا نہیں سکتی، اصل ملزم پکڑو، نہیں تو مجھے حوالات میں بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے میرے ہاتھوں یتیم ہو جائیں۔ دیہات کے لوگ تھانے داروں کو خدا سمجھا کرتے تھے، ایسی دھونس سے پولیس کے آگے کوئی نہیں بولتا تھا، لیکن اس نوجوان نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں بھی مسلمان تھا اور 2 بچیوں کا باپ اور ایک بہن کا بھائی۔ میں نے اس کی بات تسلیم کر لی کہ لڑکی اپنے لواحقین کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئی۔ اس کے باپ اور چچا کا انداز بھی بتاتا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو نہ بلایا، بڑے بھائی کو یقین دلایا کہ میں نے دوسرے فریق سے رشوت نہیں لی اور میں اس کی بہن کو اپنی بہن اور بیٹی سمجھتا ہوں۔ اسے میں نے کہا کہ میں اس کی ماں سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ مہربانی کرو کہ اسے یہاں نہ بلانا، ہمارے گھر چلو اور اکیلے چلو، کوئی سپاہی ساتھ نہ ہو، جو پوچھو گے بتائیں گے، عزت خاطر کریں گے، لیکن ہم گاؤں میں یہ نہیں کہلوانا چاہتے کہ ہماری ماں کو پولیس نے طلب کیا ہے۔ میں اس وقت وردی میں تھا، مجھے اس جوان کی باتیں اتنی اچھی لگیں کہ میں نے اسے کہا، میں تمہارے پورے خاندان کی عزت کروں گا، میں وردی میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا اور دن کے وقت بھی نہیں جاؤں گا، آج رات کو آؤں گا۔ میں اسی رات دیہاتی کپڑے پہن کر ان کے گھر گیا، لڑکی کی ماں کو الگ بٹھا کر پوچھا کہ لڑکی عام طور پر کس طرح کے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ میں نے اپنے ذہن پر بہت ہی زور دے کر تفتیش کی ایک لائن نکالی تھی اور اس میں پولیس کپتان کے مشورے بھی شامل تھے۔ میں اب ان کے مطابق تفتیش کر رہا تھا۔ ماں نے بتایا کہ لڑکی ہمیشہ سوٹ ہی پہنا کرتی تھی، یعنی شلوار اور قمیص کا رنگ ایک ہوتا تھا۔ یہ بات میرے کام کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کے کتنے سوٹ تھے؟ اس نے بتایا 5۔ میرے پوچھنے پر اس نے ہر ایک سوٹ کا رنگ بھی بتا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک سوٹ وہ پہن کر گئی ہے، باقی 4 سوٹ مجھے دکھاؤ۔ وہ اٹھی تو میں بھی اس کے ساتھ لالٹین لے کر چل پڑا۔ لڑکی کا سوٹ کیس الگ تھا، میں نے لالٹین پکڑے رکھی، لڑکی کا باپ اور بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے۔ سوٹ کیس سے یہ کپڑے برآمد ہوئے، 3 سوٹ یعنی ایک ہی رنگ کی کاٹن کی شلوار اور قمیض، جن میں ایک سوٹ پھولدار تھا اور ایک قمیض آسمانی رنگ کی نکلی۔
یہ قمیض اس شلوار کے ساتھ کی تھی جو باہر سے خون آلود برآمد ہوئی تھی۔ کپڑوں کا چوتھا جوڑا گھر میں نہیں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی یہ سوٹ پہن کر گئی ہے اور آسمانی رنگ کی شلوار ویسے ہی ساتھ لے گئی تھی راستے میں پھینک جانے کے لیے۔ یہ یاد رکھیے کہ شلوار ایسی جگہ پھینکی گئی تھی جہاں درخت تھے، قریب پانی کا چھوٹا سا جوہر تھا، کھیتوں میں کام کرنے والے وہاں آرام کے لیے بیٹھتے تھے، وہاں سے راستہ بھی گزرتا تھا۔ گھر میں ماں نے چوتھا جوڑا بہت تلاش کیا، نہ ملا۔ گھر سے کوئی نقدی یا زیور کی کوئی چیز غائب نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ لڑکی کو ان لوگوں نے خود قتل نہیں کیا، اکبر کو بھی انہوں نے قتل نہیں کیا، تو قاتل کون ہے اور لڑکی کس کے ساتھ گئی؟ یہ امر یقینی تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے اس کی ماں کو الگ کر کے کہا، جب تک تم کوئی سراغ نہیں دو گی لڑکی نہیں ملے گی۔ یہ بتاؤ کہ اکبر کے علاوہ گاؤں کے کسی اور لڑکے کو لڑکی نے کبھی پسند کیا تھا یا تمہیں کبھی شک ہوا تھا؟ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی اکبر کے متعلق پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ لڑکی کسی دوسرے گاؤں میں کبھی گئی تھی؟ ہاں، فلاں گاؤں میں میری بہن ہے، لڑکی وہاں جایا کرتی تھی، 3 4 روز رہتی تھی۔ تمہاری اس بہن کا کوئی لڑکا جوان ہے؟ نہیں، سب سے بڑے لڑکے کی عمر ابھی 6 سال ہے۔ لڑکی دوسرے گاؤں جایا کرتی تھی۔ یہ الفاظ میرے دماغ میں اٹک گئے۔ میں وہاں سے خوش و خرم نکلا۔ میری تفتیش غلط راستے پر نہیں جا رہی تھی۔ میں گاؤں سے نکلا تو سرکاری چوکیدار راستے میں کھڑا ملا۔ گاؤں میں صرف اسے پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ میری واپسی کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، میرے لیے کوئی حکم؟ میں نے اسے کہا کہ فلاں گاؤں کا چوکیدار صبح میرے پاس آ جائے اور اسے سختی سے کہنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں تھانے چلا گیا اور جب چارپائی پر لیٹا تو 2 گھنٹے نیند ہی نہ آئی۔ میں نے اکبر کے قتل کو ابھی نظر انداز کر رکھا تھا، ساری توجہ لڑکی پر تھی، اور پولیس والوں میں جو چھٹی حس ہوتی ہے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ لڑکی کا سراغ مل گیا تو اکبر کا قاتل بھی مل جائے گا۔ دیہات کے سرکاری چوکیدار بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں۔ تھانے میں گھر گھر کی خبریں دیا کرتے تھے۔ ان کی بیویاں بھی ہماری مخبر ہوتی تھیں۔ غریب لوگ تھے، ان کی بیویاں بڑے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھیں اور ہر گھر میں آتی جاتی تھیں۔ صبح ہی صبح دوسرے گاؤں کا چوکیدار آ گیا۔ وہ کوئی بڑا گاؤں نہیں تھا، کسی کے گھر مہمان آئے تو سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا تھا۔ میں نے اس چوکیدار سے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو اس نے یہ رپورٹ دی، لڑکی اپنی خالہ کے پاس آیا کرتی ہے، 3 4 دن رہتی ہے۔ گاؤں کا ایک جوان سال آدمی نور احمد فوج میں نائک ہے، سال میں 2 دفعہ چھٹی آتا ہے، ایک بار 10 12 دنوں کے لیے اور ایک بار مہینے کی چھٹی لے کر۔ وہ جب چھٹی آتا ہے تو لڑکی اپنی خالہ کے پاس ضرور آتی ہے اور 5 6 دن رہتی ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی چھوڑ جاتا ہے اور لینے کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ یہ میری بیوی نے بتایا ہے کہ لڑکی نور احمد سے ملتی ہے، اس کی خالہ کے گھر بہت آتا جاتا ہے، رات کو دیر سے وہاں سے نکلتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کا اس کے ساتھ دوستانہ ہے۔ لڑکی کی اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ذات نہیں ملتی۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ لڑکی کی گمشدگی کے دنوں نور احمد چھٹی آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ نہیں، 2 مہینے گزرے وہ چھٹی آیا تھا۔ میں نے نور احمد کی یونٹ کا نمبر معلوم کیا اور چھاؤنی بھی۔ گاؤں کے ریلوے اسٹیشن سے چھاؤنی 35 میل دور تھی۔ میں نے دوسرے ہی دن لڑکی کے باپ اور چچا کو ساتھ لیا اور اس چھاؤنی میں جا پہنچا۔ پولیس کپتان کا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں تھا۔ دفتری طریقہ تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ دلیری کی کہ سیدھا پولیس کپتان کے دفتر میں چلا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ڈانٹ کر بلکہ گالیاں دے کر دفتر سے نکال دے گا اور مجھے اس بدتمیزی پر معطل کر دے گا کہ میں دفتری طریقہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اتنا بڑا افسر سمجھ بیٹھا ہوں کہ پولیس کپتان کو ملنے براہ راست چلا گیا ہوں۔ لیکن مجھے اس چیز کا بھروسہ تھا کہ اس نے اس کیس کو دلچسپ کہا تھا
اور اتنی دلچسپی لی تھی کہ مجھے مذاق میں کہا تھا کہ وہ مجھے اسکاٹ لینڈ یارڈ بھیج دے گا۔ میں نے اندر اطلاع بھجوائی تو اس نے فوراً بلا لیا۔ میں نے پہلے تو اس غیر سرکاری حرکت کی معافی مانگی، پھر خوشامد اور جی حضوری کے کمالات دکھانے شروع کیے، مگر اس نے دھماکے سے کہا، کام بولو کیا ہے، کس واسطے ادھر آ گیا؟ میں نے جلدی جلدی اسے اپنی تفتیش کی تفصیل سنائی۔ اس کا غصہ مسکراہٹ میں بدل گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ نائک نور احمد فلاں نمبر رجمنٹ میں ہے، اس کے کمانڈنگ آفیسر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اسے کہیں کہ میری مدد کرے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا باپ اور چچا بھی ساتھ ہیں تاکہ لڑکی برآمد ہو تو اس کی شناخت کر سکے۔ پولیس کپتان نے کہا کہ ان دونوں کو رجمنٹ میں نہ لے جانا، انہیں پولیس لائنز میں ٹھہراؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ میں وہاں وردی میں نہ جاؤں تاکہ ملزم اگر مجھے دیکھ لے تو شک نہ کرے، ورنہ باوردی تھانے دار کو دیکھ کر وہ چوکنا ہو جائے گا۔ اس نے اسی وقت اپنے پی اے سے کہا کہ فلاں رجمنٹ کے سی او یعنی کمانڈنگ آفیسر سے فون ملا دو۔ نمبر مل گیا۔ پولیس کپتان نے سی او کو سارا کیس سنایا۔ سی او انگریز تھا، اس نے مجھے اسی وقت بلا لیا۔ میں نے لڑکی کے باپ اور چچا کو پولیس لائنز میں چھوڑا، وردی اتاری اور بیگ سے اپنے کپڑے پہن کر رجمنٹ میں گیا۔ گورا کمانڈنگ آفیسر بڑی عزت سے پیش آیا۔ میں انگریزی میں اسے کہانی سنانے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میری انگریزی تھانے کے اندر ہی ٹھیک رہتی ہے۔ صاحب نے مسکرا کر کہا، ہم اردو ٹھیک جانتا ہے، اردو بولو۔ اسے مجھ پر یا شاید اپنی مادری زبان پر رحم آ گیا تھا۔ میں نے اردو میں اسے واردات اور اپنی تفتیش سنائی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ بور ہوگا، لیکن وہ اتنی دلچسپی سے سنتا رہا کہ ایک بار بول پڑا، بہت اچھا انسپکٹر، بہت اچھی سٹوری ہے، اور ٹھیک سے سناؤ، آہستہ سناؤ۔ میں نے باقی کہانی مزے لے لے کر سنائی اور اسے بتایا کہ مجھے شبہ ہے کہ اس رجمنٹ کا نائک نور احمد لڑکی کو لے آیا ہے اور میں اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسی وقت صوبیدار میجر کو اور نور احمد کے کمپنی صوبیدار کو بلایا۔ دونوں آئے تو سی او نے ان سے پوچھا، نائک نور احمد شادی شدہ ہے اور کیا وہ فیملی کوارٹر میں رہتا ہے؟ کمپنی صوبیدار نے کہا، نہیں صاحب، وہ شادی شدہ نہیں ہے اور بیرک میں رہتا ہے۔ فوج میں شادی شدہ افراد میں سے کچھ کو فیملی کوارٹر ملتے ہیں جو بیرکوں کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ بیرکوں میں جو افراد رہتے ہیں وہ بغیر اجازت باہر نہیں جا سکتے۔ میں نے سی او سے کہا کہ مہربانی کر کے یہ انتظام کریں کہ رات کے وقت نائک نور احمد پر نظر رکھیں۔ صوبیدار میجر نے کہا، نہیں صاحب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رات کے وقت کوئی جوان یا عہدیدار لائنوں سے غیر حاضر ہو۔ میں نے اسے کہا، جناب، میں پولیس کا آدمی ہوں، اگر ایک کنواری لڑکی اپنی شلوار کو خون لگا کر سارے گاؤں کو یہ دھوکہ دینے کے لیے راستے میں پھینک سکتی ہے کہ اس کی آبرو ریزی ہوئی ہے اور وہ قتل ہو گئی ہے، تو فوج کا ایک نائک تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ سی او نے انہیں حکم دیا کہ رات کے وقت وہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں جو چوری چھپے اس کا خیال رکھے اور وہ جہاں کہیں جائے چھپ کر اس کا پیچھا کرے اور دیکھے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ سی او نے مجھے کہا کہ میں کل 8:30 بجے صبح اس کے دفتر میں آ جاؤں۔ میں نے صوبیدار میجر اور صوبیدار کو اپنی طرف سے کچھ ہدایات دیں اور وہاں سے پولیس لائنز چلا گیا۔ میں دوسرے دن 8:30 بجے سی او کے دفتر میں گیا۔ برآمدے میں صوبیدار میجر اور صوبیدار کھڑے تھے، ان کے ساتھ ایک نائک اور ایک حوالدار بھی کھڑا تھا۔ حوالدار رجمنٹل پولیس کا تھا۔ صوبیدار میجر نے اندر جا کر سی او کو میری اطلاع دی، پھر مجھے بلایا۔ سی او نے ہنس کر کہا، آپ کا شک ٹھیک ہے صاحب۔ مجھے بتایا گیا کہ رجمنٹل پولیس کے حوالدار نے رات چھپ کر دیکھا، نور احمد رات 11 بجے کے بعد بیرک سے نکلا اور سنتریوں کی نظر سے بچتا ہوا لائنوں کی حدود سے باہر نکل گیا۔ پولیس حوالدار نے اس کا تعاقب کیا۔ نور احمد تیز تیز چلتا چھاؤنی کے اس علاقے میں چلا گیا جہاں بیرے اور ملازم وغیرہ معمولی سے مکانوں میں رہتے۔ نور احمد نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا اور وہ اندر چلا گیا۔ رجمنٹل پولیس کا حوالدار ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور چھپا رہا۔ نور احمد صبح 4 بجے اس مکان سے نکلا اور بیرک میں آ گیا۔
میں نے سی او سے کہا کہ اس مکان پر چھاپا مارنا ہے، میرے ساتھ رجمنٹ کے کسی ذمہ دار افسر کا ہونا ضروری ہے۔ اس نے صوبیدار میجر کو ہی کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ نائک نور احمد کو پابند کر لیا گیا۔ میں دوڑا گیا، پولیس لائن سے لڑکی کے باپ اور چچا کو ساتھ لے آیا۔ صوبیدار میجر، پولیس حوالدار اور نائک نور احمد کو ساتھ لے کر ہم اس علاقے میں گئے جہاں وہ مکان تھا۔ راستے میں نور احمد نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ عائشہ کے باپ اور چچا کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، ان کے ساتھ اس نے صرف ہاتھ ملایا تھا، وہ گھبرایا ہوا بھی نہیں تھا۔ اس علاقے میں پہنچ کر میں نے سب کو روکا اور نور احمد سے میں نے کہا، نائک نور احمد، آپ ہمیں اس مکان میں لے چلیں جہاں آپ نے فلاں گاؤں کے فلاں آدمی کی بیٹی عائشہ کو رکھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس نے گھبرانے یا جھوٹ بولنے یا ٹال مٹول کرنے کی بجائے یہ کہا، بسم اللہ، آؤ سارے آ جاؤ۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ مکان میں لڑکی نہیں ہوگی، ورنہ نور احمد اتنی دلیری کا مظاہرہ نہ کرتا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ نور احمد نے ہماری رہنمائی کی اور ایک کچے سے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، ایک لڑکی کا چہرہ نظر آیا اور چہرہ کواڑ کے پیچھے ہو گیا۔ نور احمد نے ہمیں کہا، آ جاؤ، اور دروازے کے پیچھے کھڑی لڑکی سے کہا، گھبرانا نہیں، اللہ مالک ہے۔ ہم اندر گئے۔ عائشہ سامنے کھڑی تھی۔ میں تو اسے نہیں پہچانتا تھا۔ اس کے باپ اور چچا نے اسے شناخت کر کے مجھے بتایا کہ یہی ان کی گم شدہ بیٹی ہے۔ نور احمد پورے اطمینان سے الگ کھڑا رہا۔ عائشہ کے باپ اور چچا نے گالی گلوچ شروع کر دی۔ میں نے انہیں روک دیا اور عائشہ سے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ نور احمد نے فوجیوں کے لہجے میں کہا، اس کی عمر 20 سال ہے، یہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ شادی کر چکی ہے۔ نور احمد اندر گیا اور ایک سوٹ کیس سے اس نے نکاح نامہ نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ اغوا کی واردات ہے اور اس کا تعلق ایک آدمی کے قتل کے ساتھ بھی ہے۔ نور احمد کی جگہ صوبیدار میجر بول پڑا۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ فوج کا آدمی ہے اور ہماری رجمنٹ کا نائک ہے۔ اب آپ جو کارروائی کریں گے وہ ہمارے سی او صاحب کے آرڈر سے کریں گے۔ یہ گاؤں نہیں ہے، فوج ہے، یہاں فوج کا دستور چلتا ہے، سول پولیس کا نہیں۔ صوبیدار میجر کے لہجے میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے نائک کی طرفداری کر رہا ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو صوبیدار میجر نے لڑکی کے باپ اور چچا سے کہا کہ آپ ذرا باہر چلے جائیں۔ وہ چلے گئے تو صوبیدار میجر نے ہم سب کو اندر لے جا کر ایک چارپائی پر بٹھایا، لڑکی کو صحن میں بٹھایا۔ اس نے نور احمد سے کہا، ہمیں صحیح واقعہ سنا دو، پھر جو اللہ کرے گا۔ نور احمد غالباً اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے صاف صاف بتایا کہ لڑکی اسے چاہتی تھی اور وہ لڑکی کو چاہتا تھا۔ اس کے گاؤں میں لڑکی اپنی خالہ کے ہاں جاتی تھی اور وہاں پہلی بار وہ ملے تھے، پھر ہر چھٹی کے دوران وہ ملتے رہے۔ ان کی محبت پاک تھی، ان کی شادی ذات کے فرق کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے لڑکی کو ایک رات بتایا کہ وہ فلاں جگہ آئے گا، لڑکی کو ایک رات بتائی کہ وہ فلاں جگہ آئے گا اور لڑکی آ جائے۔ انہوں نے یہ پروگرام 2 ماہ پہلے بنایا تھا جب نور احمد چھٹی گیا ہوا تھا۔ نور احمد نے اسے کہا تھا کہ ایک فالتو شلوار ساتھ لانا۔ وہ صبح چھاؤنی سے گاڑی پر گیا اور گاؤں سے 2.5 میل دور ان کا جو اسٹیشن تھا وہاں اترا۔ اس کی جیب میں چاقو تھا۔ رات تک وہ ادھر ادھر چھپتا پھرا، مقررہ جگہ پر مقررہ وقت پر پہنچا، لڑکی آ گئی، ایک شلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ نور احمد نے اپنی انگلی میں چاقو کی نوک ماری اور خون شلوار کے بالائی حصے پر مل دیا اور شلوار ایسی جگہ پھینک دی جہاں سے لوگ گزرتے تھے۔ اس نے یہ ڈرامہ اس لیے کھیلا تھا کہ شلوار برآمد ہوگی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ لڑکی کو خراب کر کے کہیں قتل کر دیا گیا۔ صوبیدار میجر نے کہا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ فوجی بے وقوف ہوتے ہیں۔ جب تم اتنی دلیری کر رہے تھے تو شلوار اور خون کا ناٹک بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ صوبیدار میجر نے مجھ سے کہا، انسپکٹر صاحب، فوجی میں دلیری ضرور ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ جی ہاں، میں نے کہا،
اس نے تو بے عقلی کی ہے، لیکن میری عقل کا ایسا امتحان لیا کہ ساری عمر یاد رکھوں گا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ شلوار والا خون ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کروایا جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ خون کیسا ہے۔ بہرحال نور احمد نے بتایا کہ اس نے اس قسم کی ایک کہانی اپنے کمپنی کلرک سے سنی تھی۔ اس کی فوجی عقل کو یہ طریقہ بڑا ہی انوکھا اور کامیاب نظر آیا تھا۔ اس نے شلوار وہاں پھینکی۔ جب 1.25 میل آگے گئے تو اسے اچانک بالکل اپنے پیچھے سے آواز آئی، ٹھہر جا۔ مرد ہو تو لڑکی مردوں کی طرح لے جاؤ۔ وہ فوجی تھا، برما فرنٹ پر لڑ کر آیا تھا۔ تیزی سے پیچھے مڑا، عائشہ ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ آدمی کلہاڑی اپنے سر سے اوپر اور پیچھے لے جا چکا تھا۔ عائشہ ذرا پیچھے تھی۔ اس نے اتنی پھرتی دکھائی کہ جست لگا کر آگے ہوئی اور کلہاڑی جو ابھی اس آدمی کے سر سے پیچھے تھی عائشہ نے پکڑ لی اور زور سے پیچھے کھینچی۔ وہ مرد تھا، کلہاڑی اس کے ہاتھ سے نہ نکلی، البتہ اس کا وار رک گیا۔ نور احمد نے اچھل کر اس کے پیٹ میں لات ماری۔ کلہاڑی اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور عائشہ کے ہاتھ میں رہ گئی۔ عائشہ نے کلہاڑی نور احمد کو دے دی۔ انہیں ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ اندھیرا گہرا تھا۔ نور احمد نے کلہاڑی کے 3 وار کیے، ایک گردن پر لگا، ایک پیٹھ پر اور آخری وار سر پر لگا۔ نور احمد نے کلہاڑی اس کے سر میں ہی رہنے دی اور عائشہ کو لے کر اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ نور احمد نے اسے لڑکھڑاتے دیکھا تھا، گرتے نہیں دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اب وار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ عائشہ اور نور احمد کو بالکل علم نہیں تھا کہ وہ کون تھا۔ میں نے نور احمد کو بتایا کہ وہ عائشہ کا پہلا منگیتر اکبر تھا۔ خون کے نشان کھوجیوں نے مجھے دکھائے تھے، ان سے باقی کہانی مکمل ہوتی تھی۔ اکبر کلہاڑی اٹھا کر یا کلہاڑی کے سہارے وہاں سے گاؤں کو چل پڑا تھا اور کھڈ میں جا کر مر گیا تھا۔ اپنے قتل کا آلۂ قتل اس کے اپنے ہی پاس رہا۔ نور احمد صبح سے پہلے چھاؤنی پہنچ گیا۔ اس نے مکان کا انتظام اور اس کے دوستوں نے نکاح کا انتظام کر رکھا تھا۔ نکاح پڑھا گیا۔ اب وہ ہر رات یہ خطرہ مول لیتا تھا کہ رات 11 بجے کے بعد چوری چھپے اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا تھا اور صبح 4 بجے بیرک میں آ جاتا تھا۔ یہ سراغ لگانا ناممکن تھا کہ اکبر ان کے پیچھے کس طرح چلا گیا تھا۔ اس نے شاید رات کو عائشہ کو گاؤں سے باہر جاتے دیکھ لیا ہوگا اور کلہاڑی لے کر اس کا پیچھا کیا ہوگا۔ بہرحال یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نور احمد نے جس دلیری سے اپنے جرم کی تفصیل سنا دی، اس سے یہ رائے قائم کرنا مشکل تھا کہ وہ دلیر ہے یا بے وقوف۔ میرے خیال میں اس میں دونوں ہی وصف تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس جوان کا مستقبل کس طرح تاریک ہو گیا اور اس نے ایک نوجوان لڑکی کی بھی زندگی تباہ کر دی ہے۔ نور احمد کو تو اب جیل جانا تھا۔ بہرحال اس کی رجمنٹ کے افسروں نے میری اور اس کی ساری مشکلیں آسان کر دیں۔ وہ اس طرح کہ جب میں نے لڑکی کی برآمدگی کے کاغذات تیار کر لیے اور صوبے دار اور پولیس حوالدار سے دستخط لینے لگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ صوبے دار میجر نے کہا، ہمارے سامنے کوئی لڑکی برآمد نہیں ہوئی، ہمارے سی او صاحب سے بات کرو۔ ہم رجمنٹ کے دفتر میں گئے، مجھے باہر کھڑا کر دیا گیا۔ صوبے دار میجر اپنے سی او کے دفتر میں جانے کے بجائے کسی اور افسر کے دفتر میں چلا گیا۔ پھر میں نے 2 انگریز افسروں کو صوبے دار میجر کے ساتھ سی او کے دفتر میں جاتے دیکھا۔ بہت دیر بعد نائک نور احمد کو اندر بلایا گیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد سب باہر نکلے۔ اتنی دیر میں ان کا رجمنٹل پولیس حوالدار میرے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے مجھے کہا، آپ کو یہ آدمی نہیں ملے گا۔ فوجی ایک دوسرے کی پوری مدد کیا کرتے ہیں۔ یہ نائک ہماری رجمنٹ کا ہی نہیں، ڈویژن کا بھی ایتھلیٹ ہے۔ فوج میں ایتھلیٹ کو گھوڑے کی طرح پالا جاتا ہے اور اسے رجمنٹ کی عزت سمجھا جاتا ہے۔ آخر مجھے سی او نے اندر بلایا اور صرف اتنا کہا، آپ اپنے محکمے کی طرف سے ہمیں لکھیں کہ آپ کو ہمارا ایک نائک کیوں مطلوب ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں پولیس کپتان کے پاس گیا، اسے پوری رپورٹ دی۔ اس نے اسی وقت سی او کو ٹیلی فون کیا، لیکن صرف 1 منٹ میں سی او نے بات ختم کر دی۔ پولیس کپتان نے ریسیور بڑی زور سے رکھا اور پنجابی زبان کی موٹی ساری گالی دی۔
اس کے بعد پولیس اور فوج میں خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رجمنٹ نے لکھا کہ واردات والی رات نائک نور احمد ڈیوٹی پر تھا اور اس عرصے میں رجمنٹ لائن سے کبھی غیر حاضر نہیں ہوا۔ ہمیں اپنی کارروائی پوری کرنی تھی۔ نائک نور احمد کو بہرحال ہم نے بڑے جتن کر کے پولیس کی حراست میں لیا اور چالان عدالت میں دے دیا، لیکن ملزم کی رجمنٹ نے دستاویزی ثبوت پیش کر دیا کہ ملزم واردات کی رات موقع واردات سے 35 میل دور نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ ہمارا کیس ایسا چوپٹ ہوا کہ مجسٹریٹ نے مقدمہ سیشن سپرد کیا ہی نہیں اور ملزم کو چھوڑ دیا، لیکن نور احمد اور عائشہ سزا سے بچ نہ سکے۔ بعض قارئین اکرام کو سن 1940 کا آخری مہینہ یاد ہوگا جب ملک میں اسمبلیوں کے انتخابات ہو رہے تھے۔ مسلمان پاکستان کے نام پر اور غیر مسلم متحدہ ہندوستان کے نام پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ اس الیکشن میں سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ ہر کسی کی توجہ الیکشن پر تھی۔ انہی دنوں اخباروں میں چھوٹی سی ایک خبر چھپی تھی۔ جہلم چھاؤنی میں ایک شقی القلب دیہاتی نے ایک رجمنٹ کی بیرک میں جا کر نور احمد نام کے ایک نائک کو کلہاڑی کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ اس کی بیوی کو، جو قاتل کی اپنی بہن تھی، اس کے مکان میں قتل کر آیا تھا۔ فوجیوں نے قاتل پر قابو پا لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ قتل کی وجہ دیرینہ عداوت بیان کی جاتی ہے۔ یوں یہ زبردست اور دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔